تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کا یہ جو عظیم مظہر ہے، اللہ رب العالمین نے ہر چیز کو ٹھیک ٹھاک اور برابر برابر بنائے ہیں، یہ بہت بہت اہم چیز ہے، بہت اہم چیز ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، اللہ جزائے خیر دے آپ کو، اللہ رب العالمین کے تعارف میں آپ نے متعدد باتیں جگہ 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 لکھی ہیں۔ آپ نے مجموع الفتاوی میں جلد نمبر تو 16 ہے، صفحہ نمبر غالباً 129 کے آگے سے دیکھتی جائیے تو آپ کو عبارت ملے گی۔ آپ نے یہ جو آیت کریمہ ہے الذی خلق فسوى والذی قدر فہدی، ان دو آیتوں کا معنی مفہوم بتاتے بتاتے آپ نے ایک اہم بات آپ نے کہہ دی۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا کہ سورۃ السبا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو جو نعمتیں اللہ نے عطا فرمائی ہیں اس کا ذکر فرمایا، اس کی فہرست بیان کی اللہ تعالیٰ نے کہ داؤد علیہ السلام کو کیا کیا نعمتیں ہم نے عطا کی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو لوہا نرم کر دیا تھا۔ آپ لوہے کو مطلب موم کی طرح آپ جو جیسے چاہیے ڈھالتے اس کو اور بہت ساری چیزیں بناتے۔ جو جنگی زرہیں ہوتی ہیں، قدیم زمانے میں جو لوگ لڑائی لڑتے تھے میدان جنگ میں، فوجیوں کا جو لباس ہوتا تھا اوپر ایک خول ہوتا تھا اور پھر جو ہے ایک مستقل جنگی لباس ہوتا تھا لوہے سے بنا ہوا۔ تو داؤد علیہ السلام کو اللہ نے سکھایا، وہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ السبا کے آغاز میں کہا کہ ان اعمل سابغات وقدر فی السرد، کہا کہ تم مکمل زرہیں بناؤ، جو جنگی لباس ہے اس کو بناؤ، لیکن کیسے بنانا؟ وہ کہا کہ وقدر فی السرد، یعنی جو جوڑ ہوتے ہیں نا، جیسے مثال کے طور پر ایک انسان جس طرح سے ایک جبہ پہنتا ہے، کوئی قمیص پہنتا ہے اور جنگی لباس پہنتا ہے، تو اس میں جو جوڑ ہوتے ہیں ایک دوسرے سے جوڑنے کے لیے، کہا کہ وقدر فی السرد، کہا کہ اس کو ایک مناسب انداز میں، ایک اندازے کے مطابق، ایسا نہیں کہ جو ہے مطلب جیسے یہ بٹن ہے، بٹن جو ہے مطلب جہاں داخل کیا جاتا ہے وہ اوپر ہو جائے اس کا حصہ، اور تو بٹن کہاں داخل کریں گے؟ یا بٹن جو ہے اتنا بڑا ہو تو کیسے داخل کریں گے؟ اس کے مناسب جو ہے مطلب وہ سوراخ ہونا چاہیے۔ پھر اگر جو ہے بٹن بہت چھوٹا ہے تو وہ باقی رہے گا ہی نہیں، وہاں پر ٹکے گا ہی نہیں وہاں پر، تو بالکل ایک مناسب انداز میں ہونا چاہیے۔ تو یہ جو اللہ رب العالمین نے ایک بندے کو حکم دے رہے ہیں کہ تمہاری جو کاریگری ہے، انسان کی جو کاریگری ہے، اس میں اتنا ملحوظ رکھا گیا۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے داؤد علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے جو دیا گیا حکم ہے، اس کو بیان کر کے ابن تیمیہ کہتے ہیں رحمہ اللہ کہ فَإِذَا كَانَ هَذَا فِي مَصْنُوعَاتِ الْعِبَادِ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بندے کی کاریگری میں اتنا ملحوظ رکھے ہیں کہ اس کو ٹھیک ٹھاک بناؤ، ایک اندازے سے بناؤ، رتی بھی اونچ نیچ نہیں ہونی چاہیے، انسان کی جو قد و قامت ہے، انسان کی جو حیت ہے، اس کے موافق بناؤ تاکہ وہ سہولت سے پہن سکے، آسانی سے پہن سکے، اس کے بالکل مناسب ہو۔ ایک انسان کی جو کاریگری ہو رہی ہے، اس کاریگری میں تقدیر والی جو بات ہے، جو قدرہ والی جو بات ہے، ایک اندازے سے بنانے سے مناسب بنانا، ٹھیک ٹھاک بنانا، اس میں توازن ہونا، اس میں بھدا پن نہیں آنا، رتی بھی اونچ نیچ نہیں ہونی چاہیے، اس میں نقص لازم نہیں آنا چاہیے۔ انسان کی کاریگری میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس میں اتقان ہو، احسان ہو، عمدگی ہو، پورا مکمل جمال ہو، یعنی وقدر فی السرد کہہ کر کے بندے کی کاریگری میں اللہ نے اس کا لحاظ رکھا۔ فَإِذَا كَانَ هَذَا فِي مَصْنُوعَاتِ الْعِبَادِ، جبکہ بندے کی جو کاریگری ہوتی ہے وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کاریگری کا ایک حصہ ہے۔ انسان کو بنایا کس نے؟ اللہ نے۔ اس کے اندر صلاحیت دی کس نے؟ اللہ نے۔ لیکن اس کو انجام کون دے رہا ہے؟ ایک بندہ اپنی طرف سے ایک چیز بنا رہا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں اتنا لحاظ رکھا۔ جیسے کہ ایک حدیث آتی ہے خلق و افعال العباد کی، حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے جو ابو بکر بن ابی عاصم رحمہ اللہ کی جو السنہ ہے نا، ظلال الجنہ، اس میں جو اس حدیث کو صحیح کہی ہے، صحیحہ میں بھی اس کو داخل کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ یصنع کل صانع وصنعتہ، یعنی جیسے ایک عمارت بنانے والا ایک شخص ہے، اس کا جو معمار ہے، ایک برج بنانے والا انسان ہے، یا یہ ایک جو قلم جس نے بنایا ہے، اس کا جو صانع ہے، اس کو جس نے بنایا ہے، اس کو اللہ نے بنایا، اور وصنعتہ، اس کے اندر کی جو کاریگری کی جو صلاحیتیں ہیں نا، وہ بھی اللہ نے بنائی ہیں۔ تو ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ فَإِذَا كَانَ هَذَا فِي مَصْنُوعَاتِ الْعِبَادِ وَهِيَ جُزْءٌ مِّن مَصْنُوعَاتِ الرَّبِّ،
ایک بندے کی کاریگری میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ کہا کہ قدر فی السرد، اس کی جوڑ بنانے میں مکمل ایک اندازہ ہو، رتی بھی اونچ نیچ نہ ہو. بندے کی کاریگری میں اتنی بڑی بات اللہ نے کہی، کہا کہ فکیف بمخلوقاتہ العظیمہ، اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی جو عظیم مخلوقات ہیں اس میں اللہ رب العالمین نے مطلب جو ایک اندازے سے بنائے ہیں، تو اس میں اللہ نے کتنا لحاظ کیا ہوں گے. سبحان اللہ. بندے کی کاریگری میں اتنا حکم دیا جا رہا ہے، تو اللہ کی کاریگری جس طرح سے کہ خلق الانسان وسائر البہائم وخلق النباتات وخلق السماوات والارض والملائکہ. آپ دیکھو کہ آسمان ہے، زمین ہے، نباتات ہیں، یہ گھاس دیکھیے آپ، یہ درخت دیکھیے آپ، یہ جو برج بنائی جا رہی ہے، ایک مہندس کی، ایک انجینئر کی تعریف ہوتی ہے اور اس کو منہ مانگے قیمت دی جاتی ہے، اس پر اعتبار ہوتا ہے، اس کا بھروسہ ہوتا ہے، اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دی ہوئی صلاحیتوں کو مطلب استعمال کر کے اتنی بڑی برج بناتا ہے. اور اس میں ایسا نہیں ہے کہ یوں ہی بنا دی گئی ہو جیسے تیسے بھی. ظاہر بات ہے ایک ذمہ دارانہ کام ہے، بہت حساسیت ہوتی ہے اس میں. آپ دیکھو معاشرتی زندگی میں ایک انجینئر کی جو قیمت ہوتی ہے اس انسان کی، اس کا وجود کتنا معنی رکھتا ہے. آپ ایک طبیب کو لے لیجئے، ایک ڈاکٹر کو لے لیجئے، اس کے فن میں ایسا نہیں ہے کہ وہ آپریشن کا مطلب ہے کہ کیسے پھاڑ دے گا انسان کے بدن کو، نہیں نا. کتنی حساسیت ہے اس میں، کتنے اندازے سے اس کو کام کرنا پڑتا ہے. جب بندے کے عمل میں قدرہ والی بات اتنی حساسیت رکھتی ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس عظیم کائنات میں جو اللہ نے کہا والذی قدر، تو اس میں کتنی گہرائی ہوگی اس میں. اللہ اکبر. رتی برابر بھی نقص لازم نہیں آئے گا. ایک کاریگر، ایک پینٹ مارنے والا انسان، ایک عمارت بنانے والا انسان، ایک گاڑی بنانے والا انسان، اس قلم کو لے لیجئے آپ، اس کا جو ڈھکن ہوتا ہے اس میں رتی برابر بھی خلل نہیں ہوتا، اس کے بالکل موافق ہوتا ہے، تبھی جا کر کے وہ مضبوطی سے بیٹھ پائے گا. وہ ورنہ کسی اور قلم کا لے کر کے ڈھکن ہم نہیں ڈال سکتے. ایک درزی کو لے لیجئے آپ جو کپڑے سلتا ہے، ہر انسان کو اس کے موافق نہیں سلتا ہے وہ، تو ایک انسان پہن نہیں سکتا اس لباس کو. چپل کو لے لیجئے، اس کے لیے کتنا وقت لگاتا ہے آدمی کہ بھی بالکل موافق ہو، میرے پیر کے موافق ہو، دونوں چپل بالکل برابر ہوتے ہیں تبھی تو وہ پہنے گا. وہ انسان کی کاریگری میں اللہ رب العالمین نے اتنی گہرائی رکھی ہے، تو رب کی کاریگری، اللہ اکبر، رب کی کاریگری کیسی عجیب و غریب ہوگی، اس میں کہاں سے نقص لازم آئے گا. سبحان اللہ العظیم. یہ بات اللہ رب العالمین نے بات کی، اور ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے داؤد علیہ السلام کو دیے گئے حکم کو سامنے رکھ کے کہا ہے.